اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ قل ان کنتم، اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر مسلمانوں کو حکم دیں، کل کہہ دیجیے مسلمانوں کو، ان کنتم اگر تم ہو تحبون اللہ، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم اور بخش دے گا، لکم تمہیں، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کل کہہ دیجیے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فإن تولوا پس اگر منہ پھیرا تم نے، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین کافروں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی آدم حضرت آدم علیہ السلام ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور خاندان ابراہیم کو، وآل عمران اور خاندان عمران کو، علی العالمین جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض ذریۃ اولاد ہیں، بعضها من بعض ایک دوسرے کی، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ یہ چوتھی بار ان اللہ اصطفیٰ سے توحید کا ذکر ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت سے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پاک پیغمبر مسلمانوں کو حکم دے کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو فاتبعونی تم کیا کرو، میری پیروی کرو، اور کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، تم اللہ رب العزت کی محبت کا مرکز بناؤ، اللہ رب العزت کی محبت کو اپنا مرکز بناؤ، کافروں کے ساتھ دوستی تم نہ رکھو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، فاتبعونی تو اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ فاتبعونی تم کس کی پیروی کرو، میرے پیغمبر کی پیروی کرو، کس کی، میرے پیغمبر کی پیروی کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال افعال عقائد کے مطابق یہ چیزیں، اعمال افعال عقائد اگر ان کے میرے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، میری سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ کیا عمل کیا ہے، مردود ہے، وہ عمل کیا ہے، مردود ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، آپ نے میرے پیغمبر کی کیا کرنی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی، ان کے طریقے کو مر چل کر کیا کرنا ہوگا، زندگی گزارنی ہوگی، عمل ان کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یحببکم اللہ، جس وقت تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کیا کرے گا، محبت کرے گا، تمہارے ساتھ کیا کرے گا، محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والا اور کیا ہے؟ مہربان ہے۔ کیا ہے؟ مہربان ہے، فوراً گناہوں کے اوپر نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، رب تعالیٰ نے پھر اعلان کروایا کہ میرے پاک پیغمبر مسلمانوں کو کہو کہ وہ میری اور کیا کریں؟ رسول کی کیا کریں؟ اتباع کریں۔ کیا کریں؟ اتباع کریں، ان کے ساتھ ان کے اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقوں کو کیا کریں؟ اپنائیں۔ اگر انہوں نے منہ پھیرا تو پھر وہ کافروں میں شمار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کافروں میں شمار ہوں گے۔ تو کافروں کا انجام کیا ہے؟ سب سے بدترین ہے۔ کیا ہے؟ بدترین ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے ہم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہوگی؟ اطاعت کرنی ہوگی اور اس کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رسول کی اتباع سے اور اس کی سنت سے کیا منہ موڑا، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر آپ کا شمار کافروں میں ہوگا، اور کافروں کو اللہ رب العزت کبھی پسند نہیں کرتا، کبھی پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العزت بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ پسند کیا، چنا، فضیلت دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح پھونکی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے اندر بسایا اور اپنی حکمت کے مطابق کیا ان کو زمین پر کیا کیا؟ اتارا۔ ونوحًا، اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے کیا دی؟ فضیلت دی۔ جس وقت بت پرستی، شرک دنیا کے اوپر عام ہو چکا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جس وقت یہ ظہور ہوا، جس وقت اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء رسول بنا کے بھیجا، اس وقت شرک کیا ہوئی؟ ابتدا ہوئی۔ شرک کیا ہوئی؟ ابتدا ہوئی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی قوم نے کیا کی؟ سرکشی کی، ان کی بات کو نہ مانا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہوں نے دن رات ایک کر کے تبلیغ کی، جس وقت انہوں نے نہ مانا، اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ وآل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری پیغمبر۔ وآل عمران، اور حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کو۔ حضرت عمران وہ ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ والد ہیں۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ والدہ ہے۔ تو علی العالمین، اللہ رب العزت نے ان کو تمام جہانوں پہ آپ کو کیا دی؟ فضیلت دی۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی نا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اوپر کیا دی؟ فضیلت دی، اور ان کو منتخب کر کے انبیاء بنایا، رسول بنایا، تو اس وقت لوگوں کو غلطی لگ گئی۔ لوگوں کو کیا لگی؟ غلطی یہ لگی لوگوں کو کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا دے رکھے ہیں؟ اختیارات دے رکھے ہیں، کیونکہ ان کی اتنا مرتبہ، ان کی اتنی شان، ان کا اتنا مقام ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اور جو کرنا چاہیں اللہ رب العزت ان کو کوئی روک ٹوک ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کارساز، مشکل کشا، معبود اپنا بنا لیا۔ تو اس لیے ان کی کیا کر دی؟ عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو رب نے اس کا جواب دیا، ذریۃ بعضھا من بعض، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اولاد ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ نسل ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں۔ جو انسان ہو، بشر ہو، ایک دوسرے کے الہ ہو، اولاد ہو، وہ معبود اور مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ واللہ سمیع علیم، واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ رب العزت سمیع بکل شیء، علیم بکل شیء، ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ علیم بکل شیء، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ صفات صرف رب کے اندر پائی جاتی ہیں اور کسی کے اندر
نہیں پائی جاتی۔ جب یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں بن سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔